مانگے ملے نہ بھیک، سناٹا۔ کہتے ہیں بن مانگے موتی ملے، مانگے ملے نہ بھیک۔ سچ کہتے ہیں۔ جب تک طلب نہ تھی راہ چلتے مست اور فقیر مجھے حج پر جانے کی خوشخبری سناتے تھے۔ میرے خواب حج کی نوید سے بھرے ہوئے تھے۔ پھر جب طلب بیدار ہوئی تو سب چپ ہو گئے، خواب بند ہو گئے۔ میں نے محسوس کیا جیسے ایک سناٹا طاری ہو گیا ہو، گہرا عظیم سناٹا۔ میرے دوست اشفاق احمد، بانو قدسیہ، احمد بشیر، ابن انشا، قیصر سب سکہ بند دانشور ہیں۔ میری بات سن لیتے ہیں، وقتی طور پر متاثر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن التزاماً اسے اپنے پلے باندھنے سے گریز کرتے ہیں، اس لیے کہ دانشور کا مسلک شک کرنا ہے، پلے باندھنا نہیں۔ میرے دوست محمد طفیل بذات خود ٹیلی پیتھک شخصیت ہے۔ ان میں ایک ریسیور لگا ہوا ہے۔ ان کی اپنی زندگی میں چوتھی سمت کے مشاہدات و احساسات موجود ہیں، لیکن وہ محمد نقوش کے رعب کی وجہ سے اپنے ان مشاہدات کا تذکرہ نہیں کرتے، محمد نقوش سے دبتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی شخصیت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ محمد نقوش سوچتا ہے، لکھتا ہے، محمد طفیل صرف دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، ہچکچاتا ہے اور منہ تکتا ہے۔ میرے دوست غلام دین دانی نور محمد اور راجہ شفیع میری باتوں کو قابل یقین سمجھتے ہیں، لیکن ان میں توازن کا فقدان ہے۔ ایمان کے اتنے انبار لگے ہوئے ہیں کہ شک کی گنجائش ہی نہیں۔ ادھر جینے کی پابندی، ادھر مرنے کی پابندی۔ پتہ نہیں توازن کی کیفیت اتنی کمیاب کیوں ہے کہ افراد میں یا تو عقلی شکوک کے ڈھیر لگ جاتے ہیں اور یا ایمان کے دھارے بہنے لگتے ہیں۔ توازن کی کیفیت میں نے صرف قدرت اللہ میں پائی ہے۔ قدرت اللہ کے شکوک اور ایمان میں عجیب سی ہم آہنگی ہے۔ ایمان شکوک کے کاٹ نہیں کرتا اور شکوک ایمان کے راستے میں حائل نہیں ہوتے، البتہ اسے تقویت دیتے ہیں۔ میرے دل کی تڑپ یا طلب قدرت کی وجہ سے تھی، اس لیے میرے لیے وہ وسیلہ بن گئے تھے۔ انہی دنوں قدرت اللہ پر ایک ایسی افتاد آ پڑی کہ میری توجہ حج سے ہٹ کر قدرت اللہ پر مرکوز ہو گئی۔ قدرت اللہ کا تبادلہ۔ پتہ نہیں کیوں بیرونی طاقتیں ہمیشہ سے قدرت اللہ کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتی رہی ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ صدر کے سیکرٹری ہونے کی حیثیت سے قدرت اللہ کا صدر پاکستان پر ایسا اثر ہے جو بیرونی طاقتوں کے مفاد میں رکاوٹ بنا رہتا ہے۔ عرصہ دراز کی کوششوں کے بعد وہ کامیاب ہو گئے اور قدرت اللہ کو سیکرٹری صدر کے عہدے سے سبکدوش کر کے اطلاعات کا سیکرٹری لگا دیا گیا۔ اس تبادلے کے بعد بیرونی طاقتوں پر انکشاف ہوا کہ بات تو وہیں کی وہیں رہی اور قدرت عملی طور پر جوں کہ توں اثر انداز رہے، لہٰذا بیرونی طاقتوں نے شدید دباؤ ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قدرت کو مرکزی حکومت سے الگ کر کے صوبائی حکومت میں فائز کر دیا گیا۔ اس تبادلے کی وجہ سے ہماری توجہ حج سے ہٹ کر دوسرے معاملات پر مرکوز ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں اس تبادلے پر قدرت اللہ نے اپنا استعفیٰ صدر کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ استعفیٰ احتجاج کا مظہر نہ تھا۔ عرصہ دراز سے قدرت کی خواہش تھی کہ نوکری چھوڑ کر کوئی لکھنے پڑھنے کا کام کریں۔ صدر ایوب نہیں چاہتے تھے کہ قدرت اللہ کا استعفیٰ منظور کریں۔ قدرت اللہ ضد کر رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس بات پر پورا 1 مہینہ صدر اور قدرت کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے۔ صدر متحمل مزاج تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وقت جذبات کمزور کرنے اور حالات سنوارنے کی واحد کنجی ہے، اس لیے وہ معاملے کو طول دیتے رہے۔ انہوں نے قدرت اللہ کو یہ پیشکش بھی کر دی کہ اپنے لیے کوئی سا عہدہ پسند کر لیں، آپ کی وہاں تعیناتی کر دی جائے گی، لیکن قدرت نوکری چھوڑنے پر مصر تھے۔ انہیں دنوں اتفاق سے ایک درویش آ گئے۔ انہوں نے قدرت کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ آپ سفیر بن کر کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں۔ قدرت اللہ کو یہ بات قابل قبول نظر آئی۔ ان کی خواہش تھی کہ کوئی دور کی جگہ ہو، چھوٹا سا ملک ہو۔ اتفاق سے ہالینڈ کی سفارت خالی تھی، لہٰذا صدر نے انہیں ہالینڈ کا سفیر بنا کر بھیج دیا۔ قدرت کے جانے کے بعد میرے نزدیک حج کا سارا منصوبہ ہی ڈھیر ہو کر رہ گیا۔ ایک سناٹا چھا گیا، خواب آنے بند ہو گئے، مستوں نے مجھے سر راہ روکنا چھوڑ دیا، فقیر خاموش ہو گئے،
اور میں گویا ایک خلا میں ٹانگ دیا گیا۔ حج کی عرضی۔ مہینے گزر گئے، پھر ہالینڈ سے قدرت کا خط موصول ہوا۔ لکھا تھا مایوس نہ ہوں، اللہ کے در پر نا امیدی گناہ ہے، انشاءاللہ ہم ضرور حج پر حاضری دیں گے، آپ حج کے لیے عرضی گزار دیں۔ قدرت اللہ کے اس خط نے اثر نو امید کا دیا روشن کر دیا۔ میں سمجھا کہ خوابوں کی تعمیر کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے عرضی کا فارم منگوایا، قوائف درج کیے، رقم جمع کروائی اور پھر تیاری میں مصروف ہو گیا۔ عرضی دیتے وقت میرا ایمان تھا کہ جب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ قرعہ اندازی کریں گے تو اللہ میاں خود آ کر ان کے پاس بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے میاں ممتاز مفتی کا نام ضرور نکالو، اسے ہم نے خود بلایا ہے، بڑی مشکل سے حج پر آنے کے لیے رضامند کیا ہے، کہیں پھر سے منکر نہ ہو جائے، اور قرعہ میں میرا نام نکلوانے کے بعد وہ فٹافٹ مکہ معظمہ پہنچیں گے تاکہ بروقت مجھے ریسیو کرنے کا بندوبست کر لیں۔ جب مجھے علم ہوا کہ قرعہ میں میرا نام نہیں نکلا تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ میرا نام نہیں نکلا۔ کئی ایک روز تو میرا ذہن معاف رہا، پھر میں نے قدرت کو اطلاع دی کہ میرا نام قرعہ اندازی میں نہیں نکلا۔ جواب میں انہوں نے لکھا کہ نہیں نکلا تو کوئی بات نہیں، آپ اگلے سال پھر عرضی گزاریں۔ اگلے سال پھر میرا نام نہ نکلا تو پھر دھچکا لگا۔ امید و بیم۔ پھر 2 مہینے ایک جمود سا طاری رہا، ہچکیاں لے لے کر ساکت ہو گئیں۔ جب تیسرے سال بھی قرعہ اندازی میں میرا نام نہ نکلا تو میں مایوس ہو گیا۔ حج کے خواب پھر سے شروع ہو گئے۔ اب ان خوابوں میں کوئی خوشخبری نہ ہوتی تھی، بلکہ رکاوٹیں پیدا ہونے کی خبر سنائی جاتی۔ کبھی راستے میں سانپ آ کھڑا ہوتا، کبھی راستے کا پل بیٹھ جاتا، کبھی کوئی خوفناک مست راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا۔ میں نے قدرت کو لکھا کہ خوابوں سے ظاہر ہے کہ حج کی بات فسخ ہو گئی، میں مایوس ہو چکا ہوں۔ قدرت نے جواب دیا، آپ کے مایوس ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ بندے سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ان طفل تسلیوں سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں نے سوچا ہٹاؤ، وہاں جا کر کرنا ہی کیا ہے۔ 1 سال گزر گیا، پھر ایک روز قدرت کا خط موصول ہوا۔ لکھا تھا انشاءاللہ اس سال بیت اللہ میں حاضری دیں گے، آپ تیار رہیں، درخواست دے دیں، اگر قرعہ اندازی میں نام نہ نکلا تو بیروت پہنچ جائیں، میں بھی بیروت پہنچ جاؤں گا، وہاں کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا، انشاءاللہ ہم منزل مقصود پر پہنچ سکیں گے۔ اس خط کی آمد کے بعد میں حج پر جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے حج پر 7-8 کتابیں خریدیں، ان سب کو بار بار پڑھا، نقشے حاصل کیے، جدہ، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، منا، عرفات، سب مقامات کو پن پوائنٹ کیا۔ حج کے ارکان کی فہرست بنائی، ممنوعات کو الگ قلم بند کیا، بھولی ہوئی نماز کو اثر نو رٹا۔ پھر میں نے حج کے ارکان کو سلسلہ وار لکھا اور آخر میں ان آیات کے معنی یاد کرنے لگا جو حج کے دوران مختلف مقامات پر پڑھنی ضروری تھیں۔ فائنل لسٹ۔ انہی دنوں جب میں حج کی تیاری کرنے میں شدت سے مصروف تھا، قدرت کے ایک جاننے والے بزرگ ایڈوکیٹ صاحب پنڈی تشریف لائے۔ میں نے کہا ایڈوکیٹ آپ یہاں کیسے؟ کہنے لگے پنڈی ایک کام سے آیا تھا، سوچا آپ کو اطلاع دیتا جاؤں کہ آپ ناحق کی کوف سے بچ جائیں۔ میں سمجھا نہیں۔ قدرت اللہ صاحب کا خط موصول ہوا ہے جس میں تحریر ہے کہ وہ اس سال حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا، مجھے علم ہے۔ میں نے انہیں مطلع کر دیا کہ اس سال آپ حج پر نہیں جا رہے۔ لیکن وہ تو جا رہے ہیں، میں نے ان کی بات کاٹی، انہوں نے پروگرام بنا لیا ہے، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ میں نے وہ لسٹ دیکھی ہے، وہ مسکرا کر بولے۔ کون سی لسٹ؟ زائرین کی لسٹ؟ زائرین کی لسٹ؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، ابھی تو قرعہ اندازی نہیں ہوئی۔ ایڈوکیٹ نے پراسرار انداز سے میری طرف دیکھا اور پھر مسکرا دیے۔ وہ لسٹ نہیں، وہ بولے۔ تو پھر کون سی لسٹ؟ میں نے پوچھا۔ جو زائرین اس سال حج پر حاضری دیں گے۔ وہ پھر مسکرائے۔ مدینہ منورہ سے جن کی منظوری مل چکی ہے وہ لسٹ۔ اس لسٹ میں نہ تو شہاب صاحب کا نام ہے نہ آپ کا۔ حیرت سے میں ہکا بکا ایڈوکیٹ صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مسکرائے، پھر بولے، بھائی
میں نے تو متعدد بار آپ کی فائل دستخط کے لیے پیش کی، لیکن ہر بار اسے دستخط کے بغیر لوٹا دیا گیا۔ میں نے حیرت سے ایڈوکیٹ صاحب کی طرف پھر دیکھا۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ بولے، دیر آید درست آید، شہاب صاحب کو ان تفصیلات کا علم ہے، وہ جلد آپ کو اطلاع دیں گے۔ ایڈوکیٹ صاحب کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا، انہیں بھلا کیسے پتا چلا کہ اس سال کون حج کرے گا، کون نہیں کرے گا، اور یہ لسٹ کیا چیز ہے؟ کیا حج کرنے والوں کی لسٹ قرعہ اندازی سے پہلے ہی تیار ہو جاتی ہے؟ ایڈوکیٹ صاحب کی ساری بات ہی محمل تھی۔ ایڈوکیٹ صاحب ہمیشہ عجیب باتیں کیا کرتے تھے۔ ایڈوکیٹ صاحب، ہم 1961 میں ایڈوکیٹ صاحب سے متعارف ہوئے۔ ایک روز شہاب کے نام ان کا خط موصول ہوا تھا۔ لکھا تھا، میں خوشاب کا ایک ایڈوکیٹ ہوں۔ مجھے کئی ایک ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ آپ ایک اچھے آدمی ہیں، اس لیے میرے دل میں آپ کے لیے خیر خواہی کا جذبہ بیدار ہوا۔ پھر میں نے سنا کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اس پر مجھے بہت قلق ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کبھی تہجد قضا نہیں کی۔ اس سے میں نے معمول بنا لیا کہ بلا ناغہ تہجد میں اللہ پاک کے حضور التجا کرتا کہ آپ کو بچے سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میری گزارش کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ کل رات مجھے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ آپ کے ہاں بچہ تولد ہوگا۔ ہونے والا نومولود چند ساعت کے لیے میری گود میں ڈال دیا گیا اور حکم ہوا کہ آپ کو خبر دے دوں کہ 1 سال کے بعد آپ کے گھر فرزند ہوگا۔ آپ کو مبارک ہو۔ فرزند کی ولادت پر مجھے مطلع فرمائیں۔ عین 1 سال کے بعد قدرت کے گھر فرزند ہوا۔ حالانکہ میڈیکل رائے کے مطابق پیدائش کا امکان نہ تھا۔ بچہ 1 سال کا ہو گیا تو ایک بزرگ صورت آدمی تشریف لائے۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا، کہنے لگے، میں وہی شخص ہوں جس نے 2 سال پہلے آپ کو بچے کی ولادت کی خبر دی تھی۔ آپ نے مجھے ولادت کی اطلاع بھی نہ دی۔ اس روز ایڈوکیٹ صاحب کے شہاب سے مراسم پیدا ہو گئے۔ بہرحال وہ تو محض اتفاق تھا کہ بچہ ہو گیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ایڈوکیٹ صاحب کی ایسی اوٹ پٹانگ بات کو مان لیا جائے۔ لہٰذا میں نے اپنی تیاری جاری رکھی، اگرچہ اس میں وہ شدت نہ رہی۔ پھر 2 دن کے بعد قدرت کا خط موصول ہوا۔ لکھا تھا، بوجوہ اس سال ہم حج پر نہیں جا رہے۔ یہ خط میری عقل سلیم کے کفن میں آخری میخ تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسی دنیا ہے۔ تم حج پر جاؤ گے، تمہاری فائل بنی ہوئی ہے، ابھی دستخط نہیں ہوئے، تمہارا نام فہرست میں شامل نہیں، اس لیے تم نہیں جا رہے۔ آخر کیوں خام خواہ مجھے الجھن میں ڈال رکھا ہے؟ میں کب چاہتا ہوں کہ حج پر جاؤں؟ اس بات پر میں کئی ایک دن غصے میں بل کھاتا رہا۔ اسی سال کے اختتام پر قدرت اللہ 3 سال کا بن باس کاٹ کر وطن واپس آ گئے۔ میں نے جان بوجھ کر قدرت اللہ سے حج کی بات نہ کی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ پھر سے کسی طوطا مینا کی کہانی میں الجھ کر رہ جاؤں۔ ایلس اور ونڈرلینڈ۔ ایک دن قدرت اللہ نے مجھے فون کیا، بولے، آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں؟ میں نے کہا ہیں۔ کہنے لگے، 2500 کے قریب ہوں گے؟ میں نے کہا ہاں ہیں۔ کیا آپ آسانی سے انہیں خرچ کر سکتے ہیں؟ خرچ کرنے کے لیے ہی تو رکھے ہیں۔ میرا مطلب ہے آپ کو دقت تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا نہیں۔ بولے تو آپ 2500 کا چیک سیلف کے نام کاٹ کر لے آئیں میرے پاس، ساتھ اپنا پاسپورٹ بھی لے آئیں۔ جب میں قدرت اللہ کے پاس پہنچا تو وہ بولے، ہم حج پر جا رہے ہیں اسی سال انشاءاللہ۔ میں نے کہا قرعہ اندازی تو ہو چکی، ہم نے تو عرضی نہیں گزاری تھی۔ بولے کوئی بات نہیں، پھر ہم کیسے جائیں گے؟ انشاءاللہ۔ وہ بولے، آپ نے فہرست دیکھ لی ہے کیا؟ میں نے طنزاً کہا، کون سی فہرست؟ جس فہرست میں پچھلے سال ہمارا نام شامل نہیں تھا۔ قدرت نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ پچھلے سال آپ کو ایڈوکیٹ صاحب نے اطلاع دی تھی نا کہ آپ کا نام لسٹ میں شامل نہیں؟ میں نے کہا ہاں، انہوں نے اطلاع دی تھی۔ کیا اب انہوں نے آپ کو اطلاع دی ہے کہ آپ کا نام فہرست میں شامل ہے؟ میں نے طنزاً کہا۔ ایڈوکیٹ صاحب تو فوت ہو گئے۔ قدرت اللہ نے کہا، بہت عابد آدمی تھے، عمر بھر انہوں نے کبھی تہجد قضا نہ کی تھی۔ بات بدلنے میں قدرت اللہ کا جواب نہیں۔ جب بات ایسے موڑ پر آ جائے کہ پکڑے جانے کا امکان ہو تو وہ موضوع بدل دیتے ہیں۔ میں نے کہا، میں تو جب مانوں گا کہ ہم حج پر جا رہے ہیں جب میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ تو بڑا اچھا ہے کہ آپ پہنچ کر مان جائیں، کئی لوگ تو پہنچ کر بھی نہیں مانتے۔
وہ مسکرائے۔ گزشتہ 3-4 سال سے ایسے ہی واقعات رونما ہو رہے تھے کہ میری عقل سلیم معاف ہو کر رہ گئی تھی۔ میں ایک ایسی ایلس بن کر رہ گیا تھا جو ونڈرلینڈ میں کھو گئی ہو۔ تیاری۔ حج پر جانے کے سارے انتظامات یوں گھر بیٹھے بیٹھے ہو گئے۔ ویزا حاصل کر لیا گیا، فورن ایکسچینج مل گیا، ٹیکے لگوا لیے گئے، بکنگ ہو گئی، لیکن مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ ہم واقعی جا رہے ہیں۔ جب تک دوڑ دھوپ نہ ہو، تگ و دو نہ ہو، امید و بیم نہ ہو، کیسے یقین آئے بھلا؟ ادھر قدرت تھے، وہ یوں اطمینان اور سکون سے بیٹھے تھے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ انہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ تیاری کے عالم میں نہ ہوں بلکہ اس کے برعکس بڑ کے درخت کے تلے نروان حاصل کیے بیٹھے ہوں۔ کوئی ملنے والا آ کر پوچھتا کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں کیا؟ تو وہ کہتے دعا کیجیے۔ اس بات پر مجھے شک پڑنے لگتا کہ شاید ہمارا جانا یقینی نہیں ہے، کیونکہ دعا کیجیے تو ان باتوں کے متعلق کہا جاتا ہے جو طے شدہ نہ ہوں۔ میں حیرت سے قدرت کی طرف دیکھتا۔ اس وقت مجھے توقع ہوتی کہ قدرت چپکے سے مجھے آنکھ مار کے یقین دلائیں گے کہ ہم جا تو رہے ہیں، یقینی طور پر جا رہے ہیں۔ ایسی بات کر کر میں اسے ٹرخا رہا ہوں۔ میری استفسارانہ نگاہ کو دیکھ کر بھی قدرت کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آتی۔ نہ وہ آنکھ مارتے، نہ اشارہ کرتے، نہ ہی آنکھ چمکاتے۔ اس وقت میری کیفیت عجیب سی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ خوشی میں ناچوں، کودوں، جی چاہتا تھا کہ شہر کے ہر مکان کی کنڈی بجاؤں، اور جب کوئی باہر آئے تو کہوں جی آپ کو نہیں پتا کیا میں حج پر جا رہا ہوں۔ اس کے برعکس قدرت کہہ رہے تھے دعا فرمائیں۔ پروگرام۔ قدرت نے روانگی کا پروگرام ایسا بنایا کہ روانگی کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا۔ انہوں نے کہا مجھے لاہور اور کراچی میں ایسے سرکاری کام ہیں جنہیں روانگی سے پہلے سر انجام دینا ضروری ہے، لہٰذا ہم راولپنڈی سے روانہ ہوئے تو احباب نے سمجھا کہ دورے پر جا رہے ہیں۔ لاہور پہنچ کر قدرت نے سرکاری کام کرنے شروع کر دیے اور اپنے ارد گرد دفتر لگا لیے جیسے حج پر روانگی ایک جملہ متعارضہ ہو۔ قدرت کے اس رویے نے میرے ذوق شوق پر گیلا بوریا ڈال دیا۔ لاہور میں اشفاق اور بانو قدسیہ کا رویہ بھی عجیب سا تھا۔ یا تو اشفاق میں جذبے کی شدت سرے سے ہی مفقود ہے، یا اس میں شدت احساس پیدا ہو جائے تو اس کے جسمانی اعضاء شل ہو کر رہ جاتے ہیں اور شدت کا اظہار نہیں ہو پاتا۔ اشفاق ہم سے ملا تو قدرت سے کہنے لگا یار کیا واقعی تو حج پر جا رہا ہے؟ صورت شکل سے تو ایسا نہیں لگتا۔ اشفاق قدرت کا پرانا دوست ہے اور ان معدود چند لوگوں میں سے ہے جو بے تکلفی سے بات کرتے ہیں۔ البتہ بانو قدسیہ اور ان کی والدہ بار بار میری طرف حیرت اور حسرت سے دیکھتی۔ اچھا تو کیا واقعی آپ جا رہے ہیں؟ 2 دن لاہور قیام کرنے کے بعد ہم کراچی پہنچے۔ وہاں بھی قدرت اپنے ارد گرد دفتر لگا کر بیٹھ گئے اور میں قیصر اور ابن انشا کے پاس چلا گیا۔ ابن انشا اظہار میں بچے کے مصداق ہے، وہ شدت سے محسوس کرتا ہے۔ ابن انشا پہلا شخص تھا جس نے مجھے یہ احساس دیا کہ میں حج پر جا رہا ہوں، اور حج پر جانا ایک عظیم واقعہ ہے، اور مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں حج پر جانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ کے اور جے۔ کاش کہ اس روز میں کچھ دیر کے لیے ابن انشا کے پاس رکتا، لیکن قیصر نے مجھے رکنے نہ دیا۔ وہ مجھے گھر لے گیا۔ قیصر مجھے یوں ملا جیسے میں کراچی میں شاپنگ کی غرض سے آیا تھا۔ کہنے لگا ہاں بھائی کیا پروگرام ہے؟ چلو فلاں ہوٹل میں جا کر چائے پئیں، فلاں مقام پر ٹہلیں۔ ہاں یار بڑی عمدہ فلم لگی ہوئی ہے، سچے معنوں میں فار ایڈلٹس قسم کی۔ کہتے ہیں سینسر نے 1/4 فلم کاٹ دی ہے، پھر بھی کچھ مقامات رہ گئے ہیں۔ آج رات پکچر رہے گی۔ میں نے کہا بھائی عقل کی بات کر، ہم یہاں سے حج کو جانے کے لیے آئے ہیں۔ قیصر مسکرانے لگا، اس کی مسکراہٹ میں شیطانیت کی جھلک ہوتی ہے۔ قیصر میرا پرانا ساتھی ہے، وہ ایک سکہ بند دانشور ہے۔ وہ مذہبی اور روحانی باتوں کو طوطا مینا کی کہانیوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اس سے کوئی روحانی بات کی جائے تو اس کا رد عمل امیوزڈ ڈسبلیف کا مظہر ہوتا ہے۔ قیصر کو قدرت سے شدید چڑ ہے۔ وہ قدرت کی قابلیت کو تسلیم کرتا ہے، اس کی دانشوری کو مانتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانتا۔ وہ قدرت سے ملنے سے گریز کرتا ہے۔ 2 روز قیصر کے ساتھ رہنے کے بعد یہ بات قطعی طور پر بھول گیا کہ میں حج پر جا رہا تھا۔ پھر دفعتاً آخری دن قدرت نے مجھے فون کیا کہ آج شام کو فلاں وقت حاجی کیمپ میں پہنچ جائیں تاکہ ہم وہاں سے حج کے متعلقہ ضروریات خرید لیں۔ شام کو ہم حاجی کیمپ پہنچے۔ قدرت اور ڈاکٹر عفت منتظر تھے۔ ہم نے احرام خریدے، جوتے اور حاجی
بیگ خریدے۔ اس کے باوجود مجھے کوئی احساس نہ ہوا کہ میں حج پر جا رہا ہوں۔ ایسے لگتا تھا جیسے میرا ذہن سن ہو چکا ہو اور خون رگوں میں دوڑنے کے بجائے رینگ رہا ہو۔ خرید و فروخت کے بعد قدرت نے کہا ہم رات کے 1-1:30 بجے ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ ہمارا طیارہ رات کے 3 بجے روانہ ہوگا اور آپ کا طیارہ صبح 5 بجے روانہ ہوگا۔ آپ 1.5 گھنٹہ پہلے پہنچ جائیں تو مناسب ہوگا۔ اس روز قدرت کی بات سن کر مجھے پہلی مرتبہ علم ہوا کہ ہم الگ الگ طیاروں میں جدہ جا رہے تھے۔ اس پر میں حیران تو ہوا، لیکن یہ پوچھنے کا موقع نہ تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ اسی رات کیسر مجھے زبردستی وہ فلم دیکھنے لے گیا جو حقیقتاً فار ایڈلٹس تھی۔ میں نے بہت کوشش کی ہم فلم نہ دیکھنے جائیں، لیکن کیسر کا کہنا تھا کہ فلم دیکھنا ضروری ہے۔ دوسری صورت میں اگر ہمیں نیند آ گئی اور ہم سو گئے تو ایئرپورٹ پر کیسے پہنچیں گے؟ اس فلم کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ اسے دیکھتے ہوئے میں قطعاً بھول گیا کہ اسی رات مجھے حج پر روانہ ہونا ہے۔ فلم دیکھ کر باہر نکلے اور جب ارم اور جے نے مجھے یاد دلایا کہ ابھی مجھے تیاری کرنا ہے تو 1 ساعت کے لیے میں حیران رہ گیا۔ نیت قارن۔ گھر پہنچ کر میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ غسل کیا۔ اس سے پہلے میں صرف نہایا کرتا تھا۔ غسل کے بعد جب میں نے احرام پہنا تو قیصر قہقہا مار کر ہنسنے لگا۔ جے نے قیصر کو ڈانٹا، لیکن قیصر کب کسی کی ماننے والا ہے۔ اس کے قہقہے کو سن کر میں نے دوڑ کر آئینہ دیکھا۔ سچی بات یہ ہے کہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر میرا بھی جی چاہا کہ قہقہا مار کر ہنسوں۔ میرے روبرو گویا ایک بہروپیہ کھڑا تھا۔ چہرے پر نہ پاکیزگی تھی، نہ خلوص تھا، نہ خوشی تھی۔ حج پر جانے والے احرام پوشوں کو میں نے کئی بار دیکھا ہے۔ ان کے چہروں پر عقیدت، اشتیاق اور مسرت کا نور ہوتا ہے۔ انہیں دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے، حاضری دینے کی خواہش بیدار ہوتی ہے، درود شریف کا ورد کرنے پر دل مچل جاتا ہے۔ لیکن آئینے میں میرے روبرو جو احرام پوش کھڑا تھا، اسے دیکھ کر قہقہا لگانے کو جی چاہتا تھا۔ احرام پہن کر میں نے پہلے نماز کی وہ چھوٹی سی کتاب کھولی جو جانے سے کئی دن پہلے پنڈی سے خرید لی تھی۔ نماز کا اثر نو مطالعہ کیا، معنی پڑھے اور پھر DFP کے حج سے متعلق چھپے ہوئے کتابچے میں سے نیت حج کے متعلق ہدایات اثر نو پڑھی۔ پھر شدید کوشش سے احرام اور خلوص طاری کر کے قارن کی نیت باندھی۔ VIP لاؤنج۔ نماز سے فارغ ہو کر قیصر، اس کی بیگ جے اور ان کی اکلوتی بچی ارم اور میں، ہم سب ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ارم اس بات پر مصر تھی کہ وہ ہمیں وداع کرنے ضرور جائے گی۔ ہم میں سے ارم واحد ہستی تھی جو حج کی خوشی سے چھلک رہی تھی اور ہماری روانگی کے واقعے کو ایک عظیم واقعہ سمجھ رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر قدرت اور ڈاکٹر عفت پہلے ہی موجود تھے۔ وہ دونوں یوں بیٹھے تھے جیسے وہ VIP لاؤنج میں نہ ہوں بلکہ مدینہ منورہ کی کوئی مسجد ہو۔ ہم اس لاؤنج میں چپ چاپ بیٹھے رہے۔ صدیاں بیت گئیں۔ 3 بجے کے قریب قدرت کا PA داخل ہوا۔ کہنے لگا آپ کا طیارہ لیٹ چلے گا، میں اطلاع دوں گا۔ PA کے جانے کے بعد پھر سکوت طاری ہو گیا۔ پھر صدیاں بیت گئیں۔ فجر کی سفیدی جھلکنے لگی۔ دفعتاً آواز آئی، PIA کا طیارہ روانگی کے لیے تیار ہے۔ وہ میرا طیارہ تھا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ ارم خوشی سے چلانے لگی، بابا مبارک ہو۔ قدرت اور ڈاکٹر عفت کو وہیں چھوڑ کر میں لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ سامنے میرا طیارہ روانگی کے لیے تیار کھڑا تھا۔